بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حضرت عزیر نبی تھے؟ سوال۔ ان دنوں بعض علماء کرام مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے خلاف توہین انبیاء کا الزام بڑے زور و شور سے پھیلا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ مولانا کی تفسیر تفہیم القرآن جلد دوم کی سورہ توبہ کا ایک حاشیہ 29 پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عزیر کو کاہن کہا گیا ہے، حالانکہ سارے مفسرین انہیں پیغمبر شمار کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی نبوت کا انکار بھی ہوتا ہے اور توہین بھی۔ اس حاشیے میں اگرچہ حضرت عزیر کو مجدد کہا گیا ہے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت عزیر نے بائبل کے پرانے عہد نامے کو مرتب کیا اور شریعت کی تجدید کی، مگر حضرت عزیر علیہ السلام کی نبوت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ کے ایک مقام پر بھی جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک نبی کا گزر ایک بستی پر ہوا جو ویران کھنڈر پڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس مردہ بستی کو اللہ پھر کیسے زندہ کرے گا، اور اللہ نے ان پر موت وارد کر دی اور وہ 100 سال تک مردہ پڑے رہے اور پھر زندہ ہوئے۔ یہ بھی حضرت عزیر ہی تھے، مگر مولانا مودودی نے یہاں بھی نہیں لکھا کہ یہ نبی حضرت عزیر ہی تھے۔ برائے کرم اعتراضات کی حقیقت پوری طرح واضح کی جائے کہ حضرت عزیر کا ذکر قرآن یا حدیث میں کس حیثیت سے کہاں کہاں آیا ہے اور وہ نبی تھے یا نہیں۔ جواب جسٹس ملک غلام علی رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن مجید کی کسی آیت یا حدیث کی کسی صحیح روایت میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ حضرت عزیر نبی تھے۔ قرآن مجید میں عزیر کا لفظ صرف ایک مقام سورہ توبہ آیت 30 میں آیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت 259 میں جس شخص کا ذکر ہے اس کے متعلق بھی مفسرین کا بیان ہے کہ یہاں حضرت عزیر ہی مراد ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس مقام پر نہ کسی نام کی تصریح کی گئی ہے نہ اس شخص کے نبی ہونے کی صراحت فرمائی گئی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا۔ کوئی ارشاد نبی بھی ایسا موجود نہیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اس آیت میں کسی نبی کا ذکر ہے اور وہ نبی حضرت عزیر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین میں اختلاف ہے کہ شخص کون تھے اور نبی تھے یا نہ تھے۔ چنانچہ تفسیروں میں ان کا نام عزیر، ارمیہ بن حلقی، خضر، حزقیل وغیرہ مذکور ہے، اور بعض نے رجل من اسرائیل، بنی اسرائیل کا کوئی فرد لکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ پھر جن حضرات نے حضرت عمر پر نام تحریر کیا ہے ان میں سے بھی بعض نے یہی لکھا ہے کہ یہ یہود کے ایک ذی علم مصطلح تھے، نبی نہ تھے۔ مثلا علامہ نظام الدین نشاپوری اپنی تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان میں سورہ بقرہ کی اس آیت کے ذیل میں مذکورہ بالا اسماء اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں عزیر ان کے علماء میں سے تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کی بہت بڑی تعداد کو غلام بنا لیا، جن میں ایک عزیر تھے جو ان کے علماء میں سے تھے۔ بہرکیف یہاں قرآن مجید نے جن صاحب کی مثال دی ہے ان کے متعلق یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کا نام عزیر تھا۔ اس آیت میں آگے یہ بھی بیان ہے کہ اللہ نے ان پر 100 برس تک موت طاری کر دی، اور بظاہر یہ امر مستعد معلوم ہوتا ہے کہ ایک نبی جو فریضہ نبوت سر انجام دے رہا ہو ان پر اتنے طویل عرصے تک ایسی حالت گزرے جو کار تبلیغ میں مانے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن جریر سارے نام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہمیں ان بزرگ کا اسم گرامی جاننے کی ضرورت نہیں۔ پھر قرآن کریم کے اسلوب کا بیان کا تقاضا بھی ہے کہ اس میں جس شخصیت کا ذکر ایک بار نام کے تعین کے ساتھ آ جائے اور وہ شخصیت نبی کی ہو تو پھر کسی دوسرے مقام پر ان کا ذکر ایسے غیر متعین الفاظ یا انداز میں نہ ہو جیسا کہ سورہ بقرہ کے اس مقام پر ہے۔ قرآن کا دوسرا مقام جہاں حضرت عزیر کے نام کی صراحت ہے وہ سورہ توبہ کی آیت 30 سے، اس میں الفاظ یہ ہیں، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس مقام پر بھی حضرت عزیر کے نبی ہونے کی تصریح نہیں ہے، صرف یہودیوں کا قول نقل کیا گیا ہے۔
مولانا مودودی نے اس آیت پر جو حاشیہ لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی، بلکہ صرف یہ لکھا ہے کہ یہودی انہیں اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں، اور اسرائیلی روایات کے مطابق بابل کی اسیری میں انہیں عزیر نے تورات کو مرتب کیا اور شریعت کی تجدید کی۔ اس عبارت میں جہاں مولانا نے کہن کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے حضرت عزیر کی توہین کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ دراصل بائبل میں ان کا ذکر عذرا کاہن ہی کے نام سے کیا گیا ہے، اور کاہن یہودی مذہب کی ایک اصطلاح ہے جو پریسٹ کے معنی میں مستعل ہوتی ہے، اور یہ ان کے ہاں ایک مقدس مذہبی منصب ہے۔ مولانا کا مدعا یہ ہے کہ عزیر یا عذرا جو ان کے نام ہاں دینی پیشوا سمجھے جاتے تھے انہیں بعد میں خدا کا بیٹا بنا لیا گیا۔ عربی لغت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بھی کان کے ساتھ 8 معانی آتی ہیں، جن میں بعض کے ساتھ ضم کا پہلو نہیں ہے۔ حاشیہ تفہیم القرآن کا سیاق کلام اور انداز بیان صاحب بتا رہا ہے کہ وہاں یہ لفظ برے معنی میں نہیں بلکہ اچھے اور قابل تعریف و تحسین معنوں میں آ رہا ہے۔ مولانا مودودی نے بالکل صحیح اور بجا طور پر اگرچہ حضرت عزیر کی نبوت کے متعلق نفی یا اس بات نے کچھ نہیں لکھا، لیکن انہوں نے صرف اس مقام پر ایک دوسرے مقام پر تفہیم القرآن کی اسی جلدوں میں صفحہ 599 پر دوبارہ حضرت عزیر کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حضرت عزیر نے دین موسوی کی تجدید کا بہت بڑا کام سر انجام دیا۔ انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل خیر و صلاح کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا۔ بائبل کی کتب خمسہ کو جن میں تورات تھی مرتب کر کے شائع کی، قوانین شریعت کو نافذ کر کے انہیں اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے گھس آئی تھیں۔ ان تمام مشرک عورتوں کو طلاق دلوائی جن سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھے تھے، اور بنی اسرائیل سے اثر نو خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کا میثاق لیا۔ حضرت عزیر کے کارہائے اصلاح و تجدید کا اس انداز میں ذکر کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تفہیم القرآن میں حضرت عزیر کی تحقیر و توہین کی گئی ہے تو اس کی بات ہرگز لائق التفات نہیں ہے۔ اب میں آخر میں نبی کریم سے کام کا ایک ارشاد گرامی پیش کرتا ہوں جو سنن ابو داؤد کتاب السنہ باب الانبیاء کے درمیان انتخاب جیسا کہ مروہ نے پیش کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ قبیلہ حمیر کا پہلا بادشاہ تنب قابل لعنت ہے یا نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ عزیر نبی تھے یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کے اس ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ قوم سبا کی جس شاخ سے یمن میں 400 سال تک حکمرانی کی، یہ قوم بعد میں تو مجرم ہو گئی جیسے قرآن مجید میں صراحت ہے، لیکن جو شخص خاندان طیبہ کا بانی تھا معلوم نہیں کہ وہ بھی مجرم و ملعون تھا یا نہیں۔ اس طرح حضور نے فرمایا کہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ عزیر جنہیں یہود ابن اللہ کہتے ہیں وہ نبی تھے یا نہیں۔ یہ قول رسول اپنی جگہ پر بالکل ناطق اور قول فیصل ہے۔ حضرت عزیر کے نبی ہونے یا نہ ہونے کے مسئلے میں جب قرآن و حدیث ساکت ہیں تو پھر کسی شخص کو یہ حق کس طرح پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں سے ان کی نبوت تسلیم کرانے پر اصرار کرے۔